ڈاکٹر تسنیم احسن ایک کمرے سے او پی ڈی شروع کرنے والی پاکستانی ڈاکٹر جنہیں امریکی لاریٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کے لیے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں پہلے ایک چھوٹے کمرے میں او پی ڈی کا آغاز کیا تھا، پھر تابحال بیرکس میں ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ اس ڈپارٹمنٹ کی عمارت کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر تسنیم احسن کا، جنہیں حال ہی میں امریکہ کی اینڈوکرائن سوسائٹی نے ان کی شاندار خدمات پر لاریٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ وہ پہلی پاکستانی ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اینڈوکرائن سوسائٹی ہر سال اس شعبے میں غیر معمولی خدمات پر یہ انعام دیتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن کراچی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے سن 2015 میں ریٹائرڈ ہوئی تو تعلیم، تحقیق اور طب کے میدان میں شاندار کارکردگی پر ادارے نے انہیں پروفیسر ایمیراٹا کا خطاب دیا، یعنی وہ پروفیسر جن کی خدمات سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ گرینڈ مدر آف اینڈوکرائنالوجی پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن نے دادو میڈیکل کالج سے طب میں گریجویشن کی اور کراچی میں ہاؤس جاب کی۔ وہ یاد کرتی ہے کہ میں شادی کے بعد اپنی خاوند ڈاکٹر شکیل احمد رضوی کے ہمراہ برطانیہ چلی گئی، جہاں اینڈوکرائنالوجی کی تربیت حاصل کی۔ کسی کام کے لیے پاکستان آنا ہوا تو مجھے سول ہسپتال کراچی میں ملازمت کا موقع ملا۔ اپنے شوہر کے مشورے پر میں نے پاکستان رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے فیصلہ تھا کہ تربیت باہر حاصل کرنی ہے اور خدمات اپنے ملک میں دینی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک نیا شعبہ تھا جس میں امتحان کے بجائے تجربہ اہم تھا۔ ابھی اس شعبے کا آغاز ہو رہا تھا، اس میں ماہرین تو پہلے سے موجود تھے۔ کسی بھی شعبے کا آغاز کرنے والے گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ فادر اور مدر ہی اس کے لیے ابتدائی کام کرتے ہیں۔ وہ ابتدائی کام ہی جدید دور اور آنے والی تحقیق کے لیے کارآمد رہتا ہے۔ اینڈوکرائنالوجی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اینڈوکرائنالوجی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں ہارمون اور دائمی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی ایسے امراض جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، جیسے ذیابیطس۔ ایک دفعہ اگر شوگر ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تاہم اس کو کنٹرول رکھا جا سکتا ہے اور اس سے پہنچنے والی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے کہ مریض اپنی زندگی میں کسی زیادہ مسائل کا شکار نہ ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن کہتی ہے کہ اس کے لیے ہم مریض کا ڈیٹا محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ڈیٹا برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ شوگر ہی کی مثال لے لے کہ جب مریض کی شوگر سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کسی جسم کے اور حصے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا اور اس نقصان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جناح ہسپتال میں اس کام کا آغاز کیا تو وہاں پر یہ ساری سہولیات دستیاب نہیں تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن یاد کرتی ہے کہ اس زمانے میں سرکاری شعبے میں پاکستان میں اینڈوکرائنالوجی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے پبلک سیکٹر میں واحد اینڈوکرائنالوجسٹ میں تھی۔ طب کے شعبے میں کام کرتے ہوئے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اینڈوکرائنالوجی کے شعبے کا آغاز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے ڈائریکٹر نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں او پی ڈی شروع کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی سہولت ہی نہیں تھی، مریض خود بھی کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں رکھتے تھے، جبکہ میں نے کلینک میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا۔ جب او پی ڈی کا سلسلہ چل نکلا اور اس کے فوائد سامنے آنے شروع ہوئی تو ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی اجازت ملی۔ اس ڈپارٹمنٹ کو قائم کرنے کے لیے میں نے کسی بھی فنڈز وغیرہ کا مطالبہ نہیں رکھا، بس اپنی کارکردگی دکھاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کا جناح ہسپتال در حقیقت ایک پرانا فوجی بیرک تھا اور اس کی حالت بھی شکستہ تھی۔ اپنے سٹاف کے ساتھ ان بیرکس کو ڈپارٹمنٹ کی شکل دینا شروع کر دی۔ مشکلات ہوئی، تنگ ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں سے چندہ بھی اکٹھا کیا۔ اس وقت طب سے وابستہ لوگ کہتے تھے کہ اینڈوکرائنالوجی میں ایسا کیا ہے جو میڈیسن میں نہیں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن بتاتی ہے کہ وہ پاکستان میں اینڈوکرائنالوجی سوسائٹی میں واحد خاتون تھی۔
ہماری ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو پرکھا گیا اور باقاعدہ طور پر سن 2010 میں اس کو اسپیشلسٹ شعبہ قرار دے کر امتحان کی منظوری دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن کی تمام بہن بھائی بھی ڈاکٹر ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے اور دکھ کی انسانیت کی خدمت کا شوق تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید گلی مرتا سفید لباس میں ملبوس شاندار شخصیت کی حامل خواتین کو دیکھ کر اس وقت شاید یہی لگتا تھا۔ میرے والد فوج میں انجینئر تھے، والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی مگر انہوں نے کبھی اسکول نہیں پڑھا تھا۔ وہ انڈیا کے گاؤں میں رہتی تھی، وہاں پر طالبات کا اسکول نہیں تھا، جس وجہ سے نانا جان نے میری والدہ کو گھر ہی میں تعلیم دلائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ والدہ ہماری تعلیم پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ میں بہت کم عمر میں ڈھاکہ میں تھی، بچپن پنجاب میں گزرا تھا، بعد میں پاکستان کے مختلف شہروں میں رہی۔